ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے۔ چند اہم باتیں ہیں، اس کے بعد اپنے اہم ترین جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتے ہیں، پھر سوالات، پھر ان کا جواب آپ تک پہنچاتے ہیں۔ امریکہ ایران مصالحت میں پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور فیلڈ مارشل کی عمدہ سفارتکاری دیکھنے کو مل رہی ہے۔ کئی حلقوں کی طرف سے اس کی اپریسیشن موجود ہے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی۔ پاکستان امریکہ ایران مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کرے گا یا ضامن کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے؟ میں اپنا مہمانوں سے پوچھنا چاہوں گا۔ امریکہ ایک طرف مذاکرات کی بات اور دوسری طرف ایران کو مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صبح کچھ بیان دیتے ہیں، دوپہر کچھ دیتے ہیں، شام اور پھر رات کچھ دیتے ہیں۔ تو آیا اس قسم کے بیانات مذاکرات پر اثر انداز ہو رہے ہوں گے، یا ان بیانات کو کتنا سنجیدہ لینا چاہیے موجودہ حالات میں؟ پاکستان لبنان کی خود مختاری پر یقین رکھتا ہے، وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ کیا اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ اقدامات سے پیچھے ہٹ گیا؟ ظاہر ہے گریٹر اسرائیل کا جو اس کا عزم ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے۔ لبنان اسرائیل مذاکرات میں حزب اللہ ایک اہم کردار ہے، ان کے اس جماعت کا نمائندہ حکومت میں موجود ہے، تو ان کے جو مطالبات ہیں وہ کتنے جائز ہیں، مطالبات بھی سامنے ہیں، میں ضرور پوچھوں گا۔ خلیج ممالک کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ اب کیا یہ خلیج ممالک کریں گے؟ جو موجودہ حالات ہے امریکہ کے اس وقت جو وہاں صورتحال رہی، اس وقت اسرائیل ایران امریکہ لڑائی میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ فیصلوں، بیانات اور پالیسیز نے امریکہ کو بطور سپر پاور اور امریکن گریڈ نیشن کتنا نقصان پہنچا ہے؟ دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی طرف جا چکی ہے، اس کی ساخت کیا نظر آتی ہے؟ دوسری طرف UN ہو، سلامتی کونسل ہو، اس کا کردار جو ہے وہ غیر فعال نظر آ رہا ہے، اور اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سلامتی کونسلز میں ایک مسلم امہ ایک بطور طاقت کے طور پر، ایک رکن کے طور پر ہونا چاہیے۔ یہ بھی مطالبہ آ رہا ہے کہ جو ویٹو کی پاور ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں آئیے تعارف کراتے ہیں۔ جناب میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، آپ کا یہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں محمد مہدی صاحب، ماہر بین الاقوامی امور، فاؤنڈر اینڈ چیئرمین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ میڈیا ریسرچ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ جناب میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب کی طرف آؤں گا۔ زاہد محمود صاحب، امریکہ پاکستان ایران مذاکرات اسلام آباد میں ہوئے، پھر جو اسٹیٹمنٹ آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ کئی جگہ اسٹیٹمنٹ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی ہے، ایران کے وزیر خارجہ کا بھی ہے، ان کے صدر کا بھی ہے۔ پاکستان کی جو کوششیں ہیں، ایک طرف آرمی چیف خود ایران پہنچے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود کہ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے سخت بیانات بھی ہیں، دھمکی آمیز بیان بھی ہے، اور نیتن یاہو کے بیانات بھی ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں سر اوورآل کنڈیشنز کو آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار ہیونگ می، اور میرا مہدی صاحب کو اور نیازی صاحب کو بہت سلام۔ بڑے عرصے کے بعد آئی ایم آنرڈ کہ نیازی صاحب کے ساتھ پروگرام میں بیٹھے ہیں جی، اور ان کے لیے بہت دعائیں آپ سب کے لیے۔ دانش صاحب، اس وقت وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ہائیلی وولٹائل سچویشن ہے، اینڈ وی آر لیونگ ان اے ورلڈ جو ایک میں کہتا ہوں اس کو ہمیشہ ڈس آرڈرلی اور ڈسرپٹیو موڈ میں ہے، جہاں پاور جو ہے وداؤٹ کانسیکوینسز یوز کی جا رہی ہے، جہاں پر جو ہیومن کاسٹ ہے وہ بالکل ہی ایمنسلی اگنورڈ کی جا رہی ہے ان دا کانفلکٹس، اور جب بڑی طاقتیں ایک کیوٹک اپروچ کے ساتھ جاتی ہیں، میں تو خیر اس کو کیوٹک زیادہ نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں یہ ٹرانزیشنل ہے، ہم نئے ایک ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں،
اب اس سے گزر رہے ہیں. یہ آخری یہ جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں, اور جہاں پہ جو کانفلکٹ مینجمنٹ اور جتنے بھی ملٹی لیٹرل فورمز ہیں وہ اپنے مینجمنٹ کے, اور ملٹی لیٹرل جتنے فورمز ہیں وہ اپنی وقت کھو رہے ہیں. تو وہاں پہ میں ایک ابھرتے ہوئے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں ان اے وے کہ ایک مڈل پاورز کی اکٹھا ہونے کو دیکھ رہے ہیں, ان کی افیکٹونیس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی اپلیکیشن کو رکتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اگر تھوڑا سا سینسبلی آگے ہم چلتے رہے اور کولیکٹیو ایک آرکیٹیکچر کے ساتھ مل کے اگر چلے, having good relations with all, but as of now it is a very fragile situation. ڈفرنٹ لیڈرشپ ہم نے پہلے کبھی نہ ہسٹری میں پڑھی ہے نہ اپنے ٹائم میں دیکھی ہے کہ جو اس طرح امپیونٹی کے ساتھ جینوسائیڈل اپلیکیشن کو بھی اجازت مل جائے. اس طرح آپ چھوٹے ممالک کو, غیر کم طاقتور ممالک کو آپ جب چاہیں ان کو سپریس کر دیں. لیکن having said that, on the other hand, جو آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن جو مس کیلکولیشن ہوئی امریکہ سے ٹو انڈرسٹینڈ دی ہسٹری, کلچر اینڈ, اور انہوں نے اپلائی کیا اپلیکیشن کو, ملٹری اپلیکیشن کو ایران کے اوپر, وہ بری طرح فیل ہوئی ہے اور ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے. اور دونوں, اب آخری فقرہ کہوں گا کہ دونوں ملٹری اپلیکیشن کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ڈپلومیٹیکلی ہم نے کوئی راستہ ڈھونڈنا ہے, اور اس کے لیے جو آف ریمپ کے لیے ان کو اچھا کارڈ مل گیا, اویلیبل ہو گیا. دے بوتھ آر لکی اینڈ دس ورلڈ از لکی, کیونکہ یہ امپیکٹ ہر انڈیویجول کو کر رہا ہے کہ پاکستان مل گیا ہے جو ابھی اپنی ایکسرسائز کر رہا ہے, پھر آگے چل کے اس کے رول پہ اور ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا جنرل صاحب, ایک بات یہ بتائیے جو میں نے اپنے سوالات کے سٹارٹ میں بھی رکھا تھا, اس کے اوپر بھی روشنی ڈال دیجئے کہ پاکستان ثالث کا کردار ادا کرے گا, کیونکہ سپر پاور ہے, امریکہ ہے, بہت بڑی طاقت ہے, اور دوسری طرف ایران ہے جس نے اپنے آپ کو منوایا ہے, وہ بھی ایک بڑی طاقت بن چکا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, بلکہ نیو یارک ٹائم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو ملٹی پاورز اس وقت ایمرج کر رہے ہیں, 4 بڑی قوتیں, ان میں ایران کو بھی انہوں نے کہا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان ضامن کا کردار ادا کرے گا یا صرف ثالث کا؟ ایک. دوسرا آپ یہ بتائیں سر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے صبح بیانات کچھ, شام کچھ, رات کچھ, دن کچھ, یہ کتنے افیکٹ کر رہے ہوں گے ان لوگوں کے اوپر جو مصالحت کرا رہے ہیں جیسے پاکستان ہے, اور اب ان کی اس ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اسٹیٹمنٹ کو جو وہ دے رہے ہیں صبح شام, اور یمن کے وہ دھمکی بھی دے رہے ہیں, مختلف ممالک کو بھی دے رہے ہیں, کتنا سنجیدہ لیا جائے سر؟ دیکھیے, دا پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور یہ کچھ اگر وہ جنگ اچھے اختتام پہ نہیں کریں گے تو کوئی نئی کہانی نہیں ہوگی. افغانستان, عراق, ویتنام ہم دیکھ چکے ہیں, جانسن سے لے کر بشز کی وارز کو بھی دیکھا, اوباما صاحب کی وار کو بھی دیکھا. لک ایٹ دا withdrawal which they have done from افغانستان, 20 سال کی اپلیکیشن, اس وقت جب نیٹو بھی ساتھ تھا اور بہت کم اپوزیشن تھی. آج تو بالکل آئسولیٹڈ کھڑے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. وائٹ ہاؤس کی کوئی بھی اپلیکیشن ہوگی, وہ وکٹری ہو یا لاس ہو, کیاس ضرور چھوڑ کے جاتی ہے, اور وہی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں. تو ان کی ہر اسٹیٹمنٹ کو سیریس سمجھ جائے. پاکستان دیکھیے اس وقت تو فیسیلیٹیٹر سے ہوتا ہوا میڈیٹر ہے, اینڈ اسٹریٹجک میڈیٹر ہے. اٹ از دا اونلی ڈیپینڈیبل اینڈ موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ جس کو دونوں نے ویریفائی کر دی ہے, امریکہ نے بھی اور ایران نے بھی. اور ایران بھی اب پاکستان کے علاوہ اس وقت, مجھے تو اس کا کوئی دوست, دیکھیں چائنا, رشیا, یہ بڑے اسمارٹلی آپریٹ کرتے ہیں. چائنا وینزویلا پہ کچھ نہیں کیا, چائنا نے کیوبا پہ کچھ نہیں کیا, چائنا اب ایران پہ بھی کچھ نہیں کرے گا انٹل انلیس جب تک اس کے اپنے انٹرسٹ کرے گا. کوورٹلی کر رہا ہوگا آئی ایم شیور, لیکن اوورٹلی ایسے نہیں آئیں گے. نیٹو نے اوورٹلی بالکل اس کو چھوڑ دیا امریکہ کو. تو یہاں پر بھی پاکستان کے علاوہ کوئی آف ریمپ کا کارڈ ہے ہی نہیں. جو بھی ایسکلیشن ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب, اس کے اندر ایک ایگزٹ اور آف ریمپ کا کارڈ رکھا جاتا ہے یا موجود ہوتا ہے. یہ دونوں کے لیے سوائے پاکستان کے there is no other country. پاکستان نے پھر اس میں وزن ڈالا ہے کہ اپنے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں, ایجپٹ, ترکیہ, آف کورس قطر اینڈ سعودی عربیہ along with چائنا. چائنا کو اس لیے رکھا ہے کہ وہ جو یہ کامبو مل کے شاید ایک اچھے ضامن بھی اس کا ایک بن سکتے ہیں. کامبو اکیلا اگر آپ کہیں کہ نہیں پاکستان صرف اس کا ضمانت دے دے گا, امریکہ اس کو تابع رہے گا. امریکہ کا پریزیڈنٹ ٹرمپ تو P+1 P5+1 ضامن تھے JCPOA کے G15 میٹنگ میں, اسے واک آؤٹ کر. حافظ اللہ صاحب, نیازی صاحب, میرا جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے
تو یہ بتائیے، ظاہر ہے موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جنرل صاحب نے بھی یہی بات بتائی جو ہم نے ان سے سوالات پوچھا تھا کہ پاکستان کا کیا رول ہوگا. انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ ہمارا زیادہ جو رول ہے وہ آپ کے ثالث کا ہے. ضامن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کئی ممالک ہیں، ترکی ہے، قطر ہے، سعودیہ ہے، چائنا ہے، اگر وہ سب ملتے ہیں تو کچھ صورتحال بنتی ہے، ورنہ پاکستان اپنا میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے. ہم نے بھی آپ سے پوچھنا ہے سر کہ یہ مذاکرات آپ کے جو ہو رہے ہیں اس وقت، جو ہوئے ہیں پہلے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کی بنیاد پر اب کہا جا رہا ہے کہ مزید مذاکرات جو ہے وہ بیک ڈور پہ چل رہا ہے اور پاکستان اس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ کے اور امریکہ کے جو بیانات ہیں وہ دھمکی آمیز بھی آتے ہیں اور کئی قسم کے بیانات ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اس بیانات سے جو مذاکرات لوگ کرنے کے لیے مزید کوئی مصالحت کرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پرابلمز ہو رہی ہوں گی، اور کس حد تک امریکن صدر کے بیانات کو سنجیدہ لیا جا سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ میرے خیال میں ابھی پہلے تو مذاکرات تک رہتے ہیں. مذاکرات یہ جو سامنے ہوتا ہے نا، یہ سطح زمین سے جو اوپر ہوتا ہے یہ کچھ اور ہوتا ہے، اور سطح زمین کے نیچے کچھ اور ہوتا ہے. جب یہ پاکستان آئے تھے تو یہ ایک پورا جب سیز فائر ہوئی تو پورا اس کے پیچھے 2-3 ہفتے کی محنت شاقہ جو تھی وہ اس کے شامل ہو چکی ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی جنگ ہوئی 28 فروری کو شروع، تو 7 مارچ کو پوٹن کا فون آیا مسعود پزشکیان صاحب کو، ایران کو، اور انہوں نے کہا جی میں نے افسوس کرنا ہے ان کا، آپ کے جو سپریم لیڈر صاحب کی جو شہادت ہوئی اس کا. تو میں نے اسی شام کو کسی ٹی وی بیٹھے تھے تو میں نے کہا جی افسوس 7-8 دن بعد نہیں کیا جاتا. نہ یہ خبر جو ہے یہ جس کو کہ جنگل کی آگ کی طرح 9 بجے ایرانی ٹائم ان کی شہادت ہوئی یا بمباری ہوئی، اور 10 منٹ 15 منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد دنیا میں پھیل گئی، اور پھر گھنٹے بعد کنفرم ہو گئی ان کی شہادت ہوگی. ایران نے خود بھی کر دیا. تو یہ بات ہے کہ ان کو انگیج کیا جا رہا ہے، پہلی بات. پھر 2 دن بعد آپ نے دیکھو گا کہ 9 مارچ کو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی کال گئی اور انہوں نے بھی سپریم لیڈر کا افسوس کیا. اس کا مطلب ہے کہ ان 6-7-8 دنوں میں جب امریکہ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ بھائی مسئلہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اور میں پھنس گیا ہوں، اور ساری چیزیں ان کو ایگزیکٹلی کیونکہ جس حکمت عملی پہ انہوں نے جنگ شروع کی تھی کہ ایرانی قیادت ختم ہو جائے گی، 2 دن میں ہمارے جو اساتذے ہیں وہ آئیں گے، حکومت قبضہ کر لیں گے، اس نے دوسرے تیسرے دن اپنے آپ کو ایز اے سپریم لیڈر پیش بھی کر دیا ٹرمپ صاحب نے. یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. تو مذاکرات تو چل رہے ہوں گے، یہاں جب آئے گے تو ایک تیاری کر کے. اب کرائسس آج کل کیا ہے؟ کرائسس سمپل ہے. ٹرمپ کو یہ پتا ہے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں. اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ میں 10 آپ کو شرائط دوں اور آپ ٹویٹ کریں کہ ہم ایران کی ان 10 شرائط کے اوپر بات کرنے کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہاں گا وہ 15 پوائنٹ؟ یہ ہوتی ہے جنگ کے اندر جب آپ ہتھیار ڈالتے ہیں. جنرل صاحب نے سینکڑوں کتابیں جنگوں کی وہ پڑھی ہوں گی، حکمت عملی ان کو پی ایم میں پڑھایا گیا ہوگا، ان کو وار کورس میں پڑھایا گیا ہوگا کہ جنگ کے جیتنے والا اپنی شرائط دیتا ہے. تو کم از کم یہ نہیں کو مان کے آیا امریکہ، انہوں نے کہا جی ہم 10 پوائنٹ کے اوپر ایران کے 10 پوائنٹس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اب وہاں پہ ایک بات کیوں نہیں بنی؟ یقین جانے میری ٹویٹ پڑھ لیں، ادھر جے ڈی وینس نے اپنی پریس کانفرنس ختم کی، میں نماز پڑھ کے واپس آیا، سامنے وہ کر رہا تھا، سی این این پہ آ رہا تھا، 6:20 پہ پاکستانی ٹائم اس نے شروع کی اور تقریباً 10-15 منٹ کے اندر فارغ ہو چلا گیا. میں نے ٹویٹ کی کہ یہ سٹیل میٹ ہے، یہ تھوڑا سا سسپینڈڈ ہے، ناٹ اے بریک ڈاؤن. ویسے بھی 2 دن میں یہ نہ کرتے، ہو سکتا ہے اسی کو بھی آگے چلائیں، نہیں بھی چلائیں گے تو واپس آئیں گے. یہ جنگ بندی کے اندر 15 دن کے بجائے 15 دن کی 2 مہینے کی اور ایکسٹینشن کر دیں گے، لیکن یہ مذاکرات ناکام نہیں ہونے دیں گے. کہ جس محنت سے وائس پریزیڈنٹ آیا ہے، اور جب آپ سن رہے ہیں کہ ٹرمپ خود آنا چاہتا ہے اگلے مذاکرات میں، ان کو چاہیے کہ 2 اب صورتحال ہے. اب ٹرمپ جو ہے اندر سے وہ مان چکا ہے وہ جنگ ہار چکا ہے. اب یہ چیز امریکہ کے آگے کیسے بیچے کہ 3 نومبر 2026 کو کانگریس کے الیکشن آ رہا ہے، پاسا پلٹ جائے گا، اس کا مواخذہ ہے، مواخذے کے بعد جیل ہے، یہ بھی نوٹ کر لیں. تو اس نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی فیس سے کاغذ دو. میرا خیال ہے عام حالات میں دے دیتے، لیکن ایرانیوں نے
طرح جب آپ مذہبی اس کے اوپر جذبہ جہاد کے ساتھ لڑتے ہیں، جنرل صاحب یہ خود لڑائیاں لڑتے رہے جذبہ جہاد کے اوپر، تو قوم کو پھر آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے جی اس کو رعایت دے دی. تاشکند ہمارے سامنے ہے کہ ایوب خان کے ڈاؤن فال کی وجہ تاشکند بنی تھی. ایرانی تو اس سے زیادہ وائلنٹلی نکلیں گے، اور مہدی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اگر ایسے ٹرمز انہوں نے ایسی کر دی جو عوام کی توقعات کو انہوں نے ٹھیس پہنچایا، چاہے جنگ کے اندر جو ہے ایک طرف رکھیں. انہوں نے ایران کو یہ بتانا کہ جو جنگ جیتی ہے اس کو انہوں نے 4 گنا جا کے بناتے ہیں. اب یہ کاغذ وہ تیار ہو، کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس سے کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی گئے ہیں اگلے دن ہی جے ڈی وینس کی پریس کانفرنس آئی ہے ایران کی تعریف کر کے، جی بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے. ٹرمپ صاحب نے جو صبح بلو ہاٹ شام کو بلو کولڈ، وہ ایک اور کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اس کو ذرا سم اپ کرتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو سننا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف ہوگا اعلامیہ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ نہ اپنے ہرمس پہ کوئی اختلاف ہے، نہ یورینیم کی افزودگی پہ کوئی اختلاف ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا زیب داستانیں ہیں، یہ آرائش و زیبائش ہے. اصل یہ ہے کہ جب ایران پتہ چل جائے گا کہ اپنا ہرمز بھی دے بیٹھے ہیں، وہ ایران کے قبضے میں چلے گئی ہے، باقی چیزیں بھی آ گئی، اب باقی کے بعد میں ڈسکس کریں گے. اب وہ پوچھا کہ جیسے چین نے کھلوایا ہے ایڈمرل، وہ جو ان کا منسٹر ڈیفینس ہے ایڈمرل جون، وہ اس نے پرسو تڑی لگائی، اس نے کہا ہماری آمد و رفت تجارت بڑی پرانی ہے. تو ٹرمپ نے کیا کہا؟ چین اسلحہ مان گیا کہ میں اسلحہ نہیں دے رہا ہوں، چنانچہ ہم نے کھول دیے. یہ اس سے اندازہ زیادہ گئے کہ امریکہ بیچارہ کہاں کھڑا ہے. تو ان کے جو جنرل ہے علی عبداللہی ایرانی پاسداران کے، جو اس سے زیادہ سخت بیان دیا. اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ہماری بند ہوگی تو پھر دنیا میں اس خطے کی ساری بندرگاہیں بند ہوگی. اس کا بھی جواب نہیں دیا امریکہ نے. لیکن فوج کا بلٹ اپ کرنا بھی یہ ہے کہ امن کی بات نہیں ہوتی. جب فوج بلٹ اپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کوئی بدنیتی بھی شامل ہے، اور اس سے بڑا مشکل ہے. لیکن مذاکرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، ایک لمحے کے لیے سسپینڈ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، میں آگے چل کے بات کرتا ہوں. لیکن پاکستان کو کریڈٹ جو پاکستان کو کریڈٹ ڈاکٹر صاحب، پاکستان کو کریڈٹ جنرل عاصم منیر اس وقت خطہ ارضی کے ایز پر ٹوڈے پلانٹ ارتھ کے دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ چیریش پرسن جو آج جنرل عاصم منیر ہے، یہ پاکستان کے اعزاز کو کم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں جناب. مہدی صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر دیکھیں یہ مذاکرات جو ہیں امریکہ کے لیے جو موجودہ اس وقت حالات ہیں، جیسے کہ ابھی نیازی صاحب نے بھی کہا کہ فیس سیونگ ہے، وہ دلدل میں پھنس چکا ہے کہ اگر وہ جنگ کرتا ہے تو اس کے اپنے فوجی سپریم فوجی جو ہیں وہ انہوں نے بغاوت کر دی، ان کو نکالا گیا، بہت سے لوگوں نے کو نکال دیا گیا. تو فوجیوں میں بڑی بے چینی ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، سارا نیوز موجود ہے. دوسری طرف ان کی عوام کی 80% عوام اس جنگ کے خلاف ہے اور سخت پروٹیسٹ کر رہی ہے اور استعفیٰ مانگ رہی ہے. دوسری طرف امپیچمنٹ کا بل بھی آ چکا ہے. ایون کہ ڈیموکریٹ کے ساتھ ساتھ ریپبلکن بھی اعتراض کر رہے ہیں. اداکار ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کسی شعبے سے ہوں امریکہ، وہ جنگ کے خلاف ہیں. تو اگر جنگ لڑتا ہے تو یہ ساری مخالفت ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس کرنی ہے اور جیتنے کے چانسز بھی نہیں ہیں. دوسری طرف اگر وہ جنگ نہیں کرتا ہے تو نیتن یاہو ہیں، آئی پیک ہے، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی ہے، جو بہت پاورفل زیونسٹ آرگنائزیشن ہے جس کی فل سپورٹ اسرائیل کو موجود ہے، اس گروپ کی مخالفت سامنے آئے گی. تیسری طرف ایران ہے، ایران اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ مذاکرات میں لین دین کی پوزیشن پہ نہیں ہے، وہ تو اپنی سروائیول پہ. کیسے دیکھتے ہیں یہ تمام سچویشن کو مہدی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں نیازی صاحب کو، جنرل صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کے اندر خود ہی ساری بات کر دی ہے، مجھے تو صرف اس کو صرف بڑھانا ہے. دیکھیے امریکہ کے اندر جو ہے نا، بات اصل میں یہ ہو گئی ہے کہ اگر وہ جنگ کو جاری بھی رکھتے ہیں تو اب اس میں سے نکلے گا کیا؟ مثلا اس کے بعد امریکہ اب ایسا کیا کر سکتا ہے کہ جس سے ایران کو اس سے زیادہ نقصان پہنچ جائے یا ایران کو وہ فتح کر لے؟ تو ایسا تو کچھ ہو نہیں سکتا.
بہت ہی اہم مسئلہ ہے سر. ظاہر ہے ایران کا موقف جب مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت بھی سامنے آ رہا تھا, ان کے اہم لیڈروں کا بھی, وزیر خارجہ کا بھی, اسپیکر صاحب کا بھی, کہ لبنان کو کسی صورت وہ اوائڈ نہیں کر سکتے, یعنی جو ان کی پراکسیز ہیں اس میں حزب اللہ بھی شامل ہے, اور حزب اللہ لبنان کی حکومت کا حصہ بھی ہیں, اور اس وقت اسرائیل سے براہ راست مذاکرات لبنان کے چل رہے ہیں. اس میں حزب اللہ کے جو مطالبے ہیں وہ سامنے آپ کے بھی ہوں گے, میں پڑھ دیتا ہوں. بہت اہم مطالبے ہیں کہ اسرائیل حملوں کا مکمل خاتمہ کرے. حزب اللہ کے مطالبے میں لبنان کی خود مختاری پہ کوئی سودے بازی نہیں ہوگی, متنازع سرحدی علاقے اسرائیل اس سے انخلا کرے, قیدیوں کا تبادلہ ہو, فلسطینوں کی حمایت, غزہ میں جنگ بندی فوری کی جائے. یہ حزب اللہ کا مطالبہ ہے. لبنان اسرائیل مذاکرات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, وہ اسرائیل, وہ نیتن یاہو جو اور اسی کی سرزمین میں کھڑے ہو کر امریکن سفیر جو توسیع پسندانہ اقدامات گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے تھے, اب گریٹر اسرائیل کہاں ہے؟ اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں جس میں حزب اللہ کا مطالبہ آپ کے سامنے ہے, کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ اس مذاکرات کی کامیابی ایران اور امریکہ مذاکرات پر بھی آئے گی. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب, جہاں تک اسرائیل اور یہ حزب اللہ اور لیبنان کا مسئلہ ہے تو بالکل ایران نے بڑا کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ جی ہمارے جو سپورٹ ہے حزب اللہ اور انفیکشنز کو, دیٹ سٹینڈز, وہ ہم اس کو لیجیٹیمیٹ رائٹ سمجھتے ہیں اپنا جو رسپونڈ کر رہے ہیں, اور وہ پورا کمپریہنسو پیس کا پیکج چاہتے ہیں. آف کورس دیکھیں مسٹرسٹ اتنا ہے, ایران کو یہ ڈر ہے کہ یہ پھر اس کے بعد دوبارہ وار نہ شروع کر دیں. اس مسٹرسٹ کو ایک ہی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا جو مقصد ہے یا جو ایک اپلیکیشن ہے اس کو روکا جائے, اور کافی حد تک وہ رک گئی, یہ بھی یاد رکھیں. دیٹ از ٹاپ. وہ اس طریقے سے اب نہیں بڑھ سکے گی جس طریقے سے بڑھ رہی تھی, اور ایران نے اپنا بڑا امپورٹنٹ رول اس میں پلے کیا ہے اور اس کو چیلنج بھی کیا ہے. امریکہ کو دیکھیں, امریکہ جو دونوں پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ٹرمپ بھی اور نیتن یاہو بھی, ان کے بھی ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشوز ہیں, کرپشن کے ایشوز ہیں, ایپسٹین فائلز ہیں, بہت سارے. دیر از ناٹ اے لاٹ جو اٹیچ ہے اس پورے وار کے ساتھ, ادر دین دی پرسوٹس آف دی پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف اے اسٹیٹ. امریکہ کے تو ہیں ہی کوئی نہیں پولیٹیکل آبجیکٹیو, یہ ٹرمپ صاحب کے ہیں. ادھر اسرائیل کے بھی اپنے آبجیکٹیو جو ہیں وہ ایکسپینشنسٹ والے, ڈیزائنز والے تو ہے, لیکن وہ ٹرمپ صاحب کو اس وار میں رکھنا چاہتے ہیں ایز اے ایگزٹ کارڈ کہ ہمیں بچا کے لے بھی سکتے ہیں اور آگے ہمارے جو آبجیکٹیوز ان کو اچیو کرنے میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. دیکھیں کمپریہنسو پیس, پاکستان بھی اسی کی ٹرائی کر رہا ہے کہ کمپریہنسو پیس ہونا چاہیے. یہاں پہ پالیسیز چینج کرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی. جی آج میں دیکھ رہا تھا انطالیہ ٹرکیہ میں جس طریقے سے احمد شرح وہاں پر موجود تھے, کچھ عرصہ پہلے یہ ٹاپ وانٹیڈ ٹیررسٹ تھے, آج وہ سوٹ لگا کے وہ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر ایڈجسٹ ٹو دیز انوائرمنٹس. لیکن ایک ہولسم پیکج آپ تبھی لے سکیں گے جب آل انکلوسیو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لیبنان کی حکومت سے تو بات کر لیں لیکن آپ ان کو حزب اللہ کو اگنور کر دیں. تو جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ, جو حکومت ہے لیبنان کی, وہ حزب اللہ کے ساتھ بات چیت کرے گی اور ان کے ساتھ آگے سے نیگوشیشنز کرے گی. لیکن چھوٹی سی وائلیشنز کی ابھی بھی ہو رہی ہیں, خیر ہوتی رہیں گی, یہ وائلیشنز تو چلتی رہیں گی, بٹ اونلی گارنٹی جو اسرائیل کو روک سکتا ہے یا اس چیز کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے, دیٹ از امریکہ, کہ وہ کس طرح لے کے جاتا ہے. اور آف کورس یہ چیز ایجنڈا پہ, ٹاپ ایجنڈا پہ رہے گی اس بات چیت میں بھی, اور یہ ایک ہولسم پیکج ہی سامنے آئے گا, تبھی جا کے ایرانیئنز ول بی agreeing to all this. اچھا سر یہ بتائیں, ایک تھوڑا سا اس پہ بھی وہ دے دیں کہ یہ جو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایوان صدر میں جو احکامات ہیں وہ دراصل ڈونلڈ ٹرمپ سے کہیں زیادہ جیرڈ کشر کے مانے جا رہے ہیں, اور وہ بہت زیادہ زائنسٹ سپورٹ ہیں. آئی پیک کے ممبرز بھی ہیں, ان کی پوری فیملی بھی رہی ہے, ایون کہ جو آپ کے یہودی علاقے آباد کاری میں ان کے خاندان نے بہت خطیر رقم جمع کی. خود کہا جاتا ہے نیتن یاہو اور وہ بہت کلوز ہیں. تو اگر وہ ڈیفیکٹو صدر ہیں, جو کہا جا رہا ہے وہ ڈیفیکٹو صدر ہیں, تو ان کی موجودگی نے ٹرمپ کی جو موجودہ بیانات, انٹرویو, اسٹیٹمنٹ, فیصلے اور پالیسیز نے ایک گریٹ نیشن, امریکن نیشن کو اور
آپ کے امریکہ جو سپر پاور تھا اس کو کتنا نقصان پہنچا دیا سر؟ تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا کمنٹس کریں تو میں آگے یہ تو ساری اسپیکولیشنز ہیں, بہت سی باتیں بھی ہوں گی. I'm not privy to it کہ how much control he is enjoying. Of course if he is a part of government کا حصہ نہیں اور part of negotiations ہیں, ہر جگہ آپ نظر بھی آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ he is enjoying a better position, effective ہوگی. اب کتنی ان کو لبرٹی ہے, this I don't know, I can't comment on this. بٹ جو بھی ان کی آؤٹ کمز ہوں گی, ان کی بات چیت کی جو بھی نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. ہم تو کومنٹری کریں گے جو بزنس آف دا ڈے چل رہا ہے. بزنس آف ڈے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے لوز کی اپنی کریڈیبلٹی, ملٹری اپلیکیشن فیل ہو گئی. اب ڈپلومیسی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک تھوڑے سے بیک فٹ پہ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے دا بزنس ان ہینڈ. پریزیڈنٹ جو وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس کو بھی اس لیے ڈالا گیا تھا کہ وہ ایک ماڈریٹ آواز تھے, تاکہ ٹرسٹ اچیو کیا جائے ایرانینز کا, ٹو ہیو ٹرسٹ ان دی ڈائلاگ. اور اگر پریزیڈنٹ خود ابھی آ جاتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے اور ادھر سے پزشکان آ جاتے ہیں, تو دس از دا ٹاپ انٹریکشن. یہ ایک اچھے مستقبل کے بھی بنیاد بھی ڈالی جا سکتی ہے. دیکھیں غصے بہت ہوں گے, ناراضگیاں بہت ہوں گی, ایموشنز جو ہے نا جی, یہ ڈپلومیسی میں نہیں لائے جاتے. تو آئی تھنک فار دا لارجر ریجنل انٹرسٹ وٹ ایور از ہیپننگ, ہمیں وی شوڈ بی ٹرسٹنگ دس جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایز اے پاکستانی ایٹ لیسٹ, کیونکہ پاکستان انشور کر رہا ہے کہ دے مسٹ کوشن آل دی پارٹیز, کسی کا نقصان بھی نہ ہو اور نہ کسی کی سائڈ لے رہا ہے. تو آئی ایم شیور پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا تھا لیبنان کے بارے میں, ایران کے سٹانس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, انسپائٹ کے امریکنز نے سٹانس چینج کیا لیبنان کے اوپر بیفور دی, جب یہ ڈائلاگ شروع ہوا. تو پاکستان پرنسپل سٹانس پہ کھڑا ہے, ہم ایک فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر ہیں. باقی پارٹیز کی مرضی ہے کہ وہ اس برج سے گزرنا چاہتے ہیں یا نہیں گزرنا چاہتے, پھر دیکھتے ہیں کہ سچویشن کس طرف جاتی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب, دراصل اس جگہ پہ بھی آتے ہیں جو مذاکرات چل رہے ہیں لبنان اور اسرائیل کے. اور لبنان حزب اللہ صاحب نے ابھی جو مطالبہ رکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کس حد تک اسرائیل ان مطالبات کو ایکسیپٹ کرنے کی پوزیشن پہ ہے, اور اسرائیل لبنان مذاکرات کی کامیابی ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی پہ انحصار کرے گا سر؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اب دو تین چیزیں پہلے اسٹیبلش کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ اگر بند ہوتی ہے تو جیسے مہدی صاحب نے کہا کہ اسرائیل از ڈومڈ. اصل تو یہ جو 35 دن کی جنگ ہے نا, یہ پوری دنیا کو بدل گئی ہے. ہم کچھ بھی کریں ہیں تو ہم انسان ہی نا, اور ہمارے اوپر ایک کئی دہائیوں کا ایک انفلوئنس چل رہا ہے. ہماری گروتھ ہوئی ہے, میں بڑی عمر کا ہوں, آپ سارے مجھ سے چھوٹے ہیں, تو آپ ساتھ ساتھ کوئی واقعات کے ساتھ آپ یہاں تک پہنچے ہیں. یہاں کئی دفعہ امریکہ کی جنگیں بھی ہوئی, اس طرح کی ایسمیٹریکل وارز بھی ہوئی, دوسری بھی ہوئی, ہم نے پاکستان کی بھی جنگیں دیکھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک میچورٹی آئی ہے, تو ہمارے اوپر ایک خاص تاثر بن گیا. یہاں پاکستانی قوم جو ہے یہ ماننے پر تیار ہی نہیں کہ امریکہ کو کوئی مار سکتا ہے. اب بات تو کر کے دیکھیں, ابھی تک عام آدمی پاکستان کا انٹلیکچوئل, عام آدمی ان پڑھ نہیں, پڑھا کا دانشور آدمی آپ کا منہ نوچتا ہے. ان کو کیا بتائیں کہ یہ امریکہ کا خود جتنے سوشل سائنسز ہیں ٹاپ کلاس کے, انہوں نے 28 فروری کو اعلان کر دیا تھا کہ امریکہ ہار گیا. جس دن انہوں نے ہرمز بند کیا, اور کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اس سے پہلے سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ شروع تو کر دو گے, انہوں نے ہرمز بند کر دیا, پھر کیا کرو گے. اس نے اگر وہی چیزیں آپ کے اتنے احساسے ہیں, کوئی آسان کام ہے کہ آپ کی $1.5 ٹریلین کی 6 گلف ممالک میں انویسٹمنٹس ہیں اور ساری کوسٹ کے اوپر ہے. یہ ایران کی خوش قسمتی ہے کہ اس کے ٹارگٹ آسان ہے. دیکھیں یہ جو اسرائیل ہے نا, اس کو کچھ نہیں ملنا. ایران ان ملکوں میں سے نہیں ہے جو ہوتیوں کو یا حزب اللہ کا ابنڈن کرے گا, جرت نہیں ہے کسی کی. یہ تو اس نے حماس کو اتنا ہون کیا ہوا تھا جو اسرائیل کے اندر رہتی تھی, اس کے اوپر انہوں نے اس کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا تھا. وہ حزب اللہ جو ساری زندگی ان کے لیے لڑتی رہی ہے وہ اس کا ابنڈن کر دے گا. ہوتی جو اس کے اشارے کے اوپر, اشارہ ایران کے اشارے آبروب کے اوپر, وہ سارے سے جو باب مندیب کو بند کر سکتے ہیں, جو ریڈ سی کی جو اس وقت ان کے لیے خطرہ ہیں. اور یہ باتیں ہم نے پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے ہیں. یاد کریں وہ واقعہ کہ 2000 میرے خیال میں 17 یا 2016 یا 17 کا تھا, جب ایرانین جہاں پہ پریزیڈنٹ آئے تھے
جب ہم نے ہمارے اللہ تعالیٰ ایک جنرل صاحب کی بھی جو ہے نا پولیس کو غریق رحمت کرے، کمال کے لوگ ہیں، انہوں نے جو امبیرس کیا ہمارے ایرانی صدر کو. امریکہ افغانستان میں لڑ رہا تھا اور ایران کے اوپر امریکہ اور روس دونوں مل کر ٹوٹے ہوئے تھے. روس اور امریکہ افغانستان میں لڑ رہے تھے اور صدام حسین کے ساتھ تاریخ کو نکالے صحیح. تو ایران جو ہے ایک خاص قسم کا جو ہے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے سب ملک آیا ہوا ہے، کوئی پوری ان چیزوں کے ساتھ کنسسٹنٹلی ان کے ساتھ آئے ہوئے. اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں بات سمپل یہ ہے کہ پہلی بات یہ دیکھ لیں کہ ایران کی اس فتح کے اندر حقیقت یہ ہے کہ وقت آپ کو بتائے گا کہ خلیجی ممالک کے 3 یا 4 ممالک ہیں جو ڈٹ کے ایران کے ساتھ کھڑے تھے، پاکستان کے اور ترکی کے علاوہ. نواز شریف صاحب کے وقت میں جب کہ 2013-14 سے ایک یونی پولر ورلڈ جو ہے ملٹی پولر کی جا رہی تھی، میں تو اس وقت میرے کالم 2014-15 پڑھے کہ جی ملٹی پولر بن چکی ہے. تو یہاں پہ نواز شریف صاحب کے وقت میں نے کالم لکھا جی کہ اس وقت، اب یہ سنیں بات، اس وقت جو ہے روس، چین، ترکی، ایران اور پاکستان یہ ایک پیج پہ ہیں اور اندر بظاہر اوپر تو نہیں تھے، ان کے اندر ہوا نہیں گزر سکتی. سعودی عرب میں کا معاملہ فرق تھا، وہاں پہ جو فوجیں موجود تھی، وہاں کا نظام امریکہ نے سنبھالا ہوا ہے. آپ کی امیگریشن ابو دھابی میں ہوتی ہے، سی اے کا ریجنل ہیڈ کوارٹر یہاں پہ ہے، 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر بحرین کے اندر ہے. وہاں دیکھ پریزنس کتنی اسٹرانگ تھی. تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے جو پرسوں سعودی وزیر خارجہ کا بیان ہے آنکھیں کھول دینے والا ہے فرحان بن فیصل کا. پرنس فرحان بن فیصل کیا فرماتے ہیں کہ آپ تو ہماری سیکیورٹی کے لیے آئے تھے، کوٹ ان کوٹ، آپ کی وجہ سے ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ جیپرڈی میں پڑی ہے. خدا اور ان سو مینی ورڈز کہنا یہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں نے آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ تباہی نازل ہوئی ہے. اور یہ ساری باتیں آپٹکس سوچتے، لیکن 3-4-5 سال پہلے ساروں نے نوٹ کیا ہوگا، مہدی صاحب اس کو آبزرو کرتے ہیں، ان کا سبجیکٹ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے اور پورے گلف کنٹری جو ہے برکس کے اندر UAE پرماننٹ ممبر ہے. سعودی عربیہ نے بس لیتے لیکن آلموسٹ برکس میں بیٹھا ہے. چین نے ایرانی وزیر خارجہ کو اور سعودی وزیر خارجہ کو بلایا تھا، تو وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں جب چین نظر آتی ہے تو بہت کچھ پیچھے ہو چکا ہوتا ہے. یہ وہ آنے والے وقت کے لیے ہے. وہ جو کہتا تھا نا 4 دن پہلے بار 2-3 دفعہ دہرایا اس نے اسرائیل، اور پھر تھوڑی دیر بعد خیال آتا ہے کہ نہیں اس کو تھوڑا جو ہے نا سیلیبل بناؤں. قطر، کویت، سعودی عرب، UAE، ان کے لیے ایران خطرہ ہے. ٹھیک. تو اس نے کہا جی کہ مسئلہ یہ کہ اب یہ پتہ چلا کہ ان کی تو بربادی جو تھی وہ آپ کے ساتھ تھی، آپ کے اڈے برباد ہوئے. ایک اور بات ذہن میں رکھیں جی کہ ایک تو بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے ڈاکٹر صاحب اب جو 100 سال 150 سال یا 200 سال بعد جو ایک پیراڈائم شفٹ آتا ہے، کروٹ لیتی ہے دنیا، کروٹ لے چکی ہے. میری بات یہ بار بار میں دہراؤں گا کہ آپ جنگ جیسے بند ہوتی ہے یا نہیں بند ہوتی، دونوں صورتوں میں جو جنگ 2-4 دن 2-4 مہینے بعد والی دنیا ہے وہ نئی دنیا ہوگی، اور خطے کا لیڈ ملک ایران ہوگا کیونکہ اس نے یہ جیتی ہے. لیکن اس سے شانہ بشانہ ترکی، ایران اور سعودی عرب کھڑے ہوں گے. یہ جو ہے حاصل کلام ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب مہدی صاحب. لبنان اسرائیل مذاکرات، آپ کے سامنے حزب اللہ کا مطالبہ، ایران اور حزب اللہ اور پراکسی کی جو اپنا اتحاد ہے، ان تمام صورتحال کو ان مذاکرات کی نظر میں کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں سر، ایک تو نا میں ان کو پراکسیز نہیں سمجھتا، یہ ایران کے اتحادی ہے جیسے اور ملکوں کے اتحادی ہوتے ہیں. دیکھیں حزب اللہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اور وہاں کے آئین کے تحت، کیونکہ وہاں کا آئین لبنان کا ایک عیسائی، پھر سنی مسلم، پھر شیعہ مسلم، تو وہ جو شیعہ مسلم والی معاملات ہے اس کو وہ ہمیشہ الیکشن جیت رہے ہیں، پچھلے 20 سال سے ان کا یہ ہے. تو یہ اس لیے یہ ان کے اتحادی ہیں، اور اتحادیوں کو جو ہے نا جی وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو
مذاکرات ہیں ان مذاکرات کے اندر یہ سارے مطالبات مان لیے جائیں گے، اور مطالبات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ سارے مطالبات مان لیے جائیں، لیکن یہ ایک جسے کہا جائے ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے، جو کچھ بھی حزب اللہ کر رہا ہے وہاں پر، کیوں نہ وہ جنگی شکل میں ہو، کیوں نہ مذاکرات میں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کوارڈینیٹ نہ کر رہا ہو ایران کے ساتھ. اور ان مذاکرات کو کروانے کے اندر بھی پاکستان نے اپنا رول ادا کیا، اور پاکستان نے امریکہ کو یہ کہا کہ اگر یہ جنگ نہیں رکتی ہے تو پھر اس مذاکرات کو آگے ایران نہیں بڑھانا چاہتا. تو یہ چیزیں جو ہیں انٹر لنک ہے. اگر وہ جنگ جو ہے وہ نہیں رکتی اور وہاں پر یہ حالات رہتے ہیں تو پھر ایران کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ ایران جو ہے وہ کسی بھی ڈاکومنٹ پر سائن کرے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں پیرالل اسے بہتر کرنا پڑے گا. میں لفظ ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن بہتر ضرور کرنی پڑے گی. اگر بہتر نہیں ہوں گی تو پھر کسی نتیجے کے اوپر امریکہ اور ایران کا پہنچنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہے گا. اور امریکہ کے لیے اس وقت جو ہے وہ جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، مزید اسرائیل کے لیے بہت گنجائش نہیں ہے وہاں پر. اب اسرائیل کو ان کو کہیں نہ کہیں روکنا پڑے گا اور دوسری طرف کی سائیڈ لینی پڑے گی. جہاں تک امریکن پریزیڈنٹ کی بات ہے، دیکھیں انہوں نے اسی طرح پالیٹکس کی ہے اور وہ اسی انداز کے اندر بات کرتے ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ اسی انداز کو پسند کرتے ہیں. تو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ آج کیا کہہ رہے ہیں، کل کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے جو بھی کرنا ہوگا وہ اچانک بھی کر سکتے ہیں اور وہ کسی سے کوئی پوچھیں گے نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں اسے ایک ہی امبریلا کے نیچے سمجھتا ہوں. ان کے لوگ سے کیا مراد ہے سر؟ ان کے لوگ سے کیا ان کے لوگ سے کیا مہدی صاحب، ان کے لوگ سے کیا مراد ہے؟ سروے آ رہا ہے کہ جو ان کی پاپولرٹی تھی جس پہ وہ جیتے تھے آج 30% پہ پہنچی ہوئی ہے. 80% ان کی عوام جو ہے وہ ان کی پالیسیز سے اختلاف رکھ رہے ہیں، استعفیٰ مانگ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لوگ پسند کرتے ہیں یہ. دیکھیے سر، جب وہ پچھلی دفعہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے پچھلی دفعہ بھی جب وہ صدر بن کر آئے تھے نا تو ان کی پاپولرٹی گرنی شروع ہو گئی تھی، اور جب وہ صدارتی الیکشن تک پہنچے تھے تو وہ اس پوزیشن میں نہیں بچے تھے کہ بائیڈن صاحب کو ہرا سکے. لیکن پھر انہوں نے اپنی اسٹرگل، اور جو ان کے چاہنے والے تھے وہ ایک دفعہ دوبارہ ان کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے اور پھر ان کو الیکشن جتا دیا. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کی پاپولرٹی کسی وقت اوپر بھی چلی جاتی ہے، کسی وقت نیچے بھی چلی جاتی ہے. لیکن بہرحال وہ ریپبلکن پارٹی کا ایک نیا فیس کے طور پہ، یا یوں کہیں کہ نیو ریپبلکن کے طور پہ سامنے آئے، اور جو پرانے ریپبلکن تھے وہ سب ان کی اس وقت مخالفت کر رہے تھے. لیکن ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں وہاں یہ نہیں ہوا کرتا تھا کہ کوئی صدر ہار جائے تو وہ دوبارہ سے صدارتی کینڈیڈیٹ بن جائے، بلکہ وہ آؤٹ ہو جایا کرتا تھا. لیکن انہوں نے ایک نئی، جسے کہا ایک نئی صورتحال پیدا کی، اور وہ ایک دفعہ دوبارہ پلٹ کر آئے، اور صرف پلٹ کر نہیں آئے، وہ ایک دفعہ دوبارہ الیکشن جیت گئے. تو میں اس سینس کے اندر یہ بات کر رہا ہوں. میں نے دیکھیے ان کے آج بھی جو ان سے جڑے ہوئے ریپبلکن پارٹی سے انسٹیٹیوشنز ہیں، یا جنہیں آپ تھنک ٹینک کہتے ہیں، وہ آج بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کے اندر ان سے زیادہ آج بھی جو ریپبلکن ووٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنے والا کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. تو ان کی جو پاپولرٹی ہے وہ ضرور نیچے گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ریپبلکن پارٹی کے اندر کوئی اور دوسرا آدمی امرج ہو کر ایسا نہیں آیا جو ان کو شٹ اپ کال دے سکے. تو ابھی تک جو لیڈرشپ ہے وہ انہی کے پاس ہے. تو میں اس سینس کے اندر یہ بات کر رہا تھا کہ وہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو اسی انداز میں لے کر پچھلے سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. یہ ان کا انداز ہے، ہمیں پسند آئے یا نہ آئے، لیکن وہ اسی انداز کے اندر جو ہے اپنی پالیٹکس کرتے ہیں، اور وہ اس کے اندر ہی انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اور بالکل آپ صحیح، نومبر 2026 جو آپ کے وسط مدتی مڈ ٹرم الیکشنز ہے وہ بتا دے گا کہ آیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ اسٹیٹمنٹ، یہ پالیسی، یہ حکمت عملی، یہ ساری چیز لوگ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. اس کا فیصلہ جو کرنٹ ہے وہ تو آ چکا ہے، لیکن 2026 نومبر میں ایکچول الیکشن میں سامنے آ جائے گا آیا کانگریس سینٹ میں ان کی جماعت کتنی پاپولر ہوئی ان تمام چیزوں کے بعد، اور کتنا نقصان پہنچا اس جماعت کو. نومبر تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اگر امپیچمنٹ نہیں ہوتا ہے اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی جو آلریڈی ٹیبل ہو چکا ہے.
میرے مہمانوں کا بہت شکریہ. جناب میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد مہدی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، یہ تھی گفتگو. سچویشن روز بروز اوپر نیچے آ رہی ہے. انشاءاللہ جیسے جیسے چیزیں ہمارے پاس آتی رہیں گی، اہم ترین ہم اپنے مہمانوں کے ذریعے آپ تک پہنچاتے رہیں گے، اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ اسٹیبلش کرتے رہیں گے. ہمارے کویشچنز ہوں گے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے لے کے چلیں گے. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.